سمجھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، یہ اس انسان کو ملتی ہے جو اس میں سنجیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ دین کو فارمیلٹی کے لیے لیتا ہے اور سنجیدگی کا اظہار نہیں کرتا تو وہ ایسی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ میاں عبدالرشید صاحب ہمارے وقت میں نور بصیرت کا ایک کالم اب بھی آتا ہے، اب تو اور اللہ پتہ ہے، پہلے وہ میاں عبدالرشید صاحب لکھا کرتے تھے۔ میاں عبدالرشید صاحب نے ایک مرتبہ اپنے کالم میں لکھا تھا، اور وہ کوئی میرے خیال میں کوئی 85-86 اس کے لگ بھگ کی اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے وہ کالم پڑھا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لاہور کے تھے، ایک حکیم صاحب تھے لاہور میں، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے تم جو بھی درخواست دو گے میں تمہاری درخواست رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دوں گا۔ لوگ کہتے تھے جیسے وہ عموماً دنیا کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور زندہ بھی فرماتے تھے نا کہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی رب کے لیے نہیں آیا کہ کوئی آیا ہے مجھے مسٹری مل جائے، کوئی آیا ہے مجھے فلاں چیز مل جائے، تو رب کے لیے جانے والے تو بہت کم ہوتے ہیں نا۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ویسے شرارت سوچی تو میں نے ویسے درخواست لکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی محبت عطا فرمائیے، مجھے اپنی محبت عنایت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو درخواست دی تو حکیم صاحب نا تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیٹا باقی درخواستیں تو میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی طلب بڑی محدود ہوتی ہے۔ جو تم نے مانگا ہے نا سرکار سے، تیری طلب بڑی اونچی ہے یار، کبھی بندہ خدا سے خدا کو بھی تو مانگ لے، کبھی مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو بھی تو مانگ لے۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھے مانگنے کے بعد اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو کہنے لگے بیٹا تیری طلب بڑی اونچی ہے، تیری درخواست میں خود سرکار کی بارگاہ میں نہیں دے سکتا، یہ داتا حضور کے چینل سے جائے گا۔ یہ داتا حجویری کی اس طریقے سے یہاں چینل چلتے ہیں نا، وہاں بھی ایک چینل چلتے ہیں۔ عالم روحانیت میں بھی ایک نظام ہے۔ حضور برکت علی صاحب نے کہا تھا نا کہ بھائی اس کو سیاسی نام نہ لینا، یہ بات سنی میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ تو بہت، جب ہندوستان میں بھٹو وزیر اعظم ہے، انہوں نے کہا تھا یہ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن سرکار کی کچہری میں بھٹو کے وزیر اعظم بننے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ فیصلے چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ داتا حضور کے چینل سے جائے گی۔ کہتے ہیں میں تو درباروں پر جاتا ہی تھا، میرا تو تعلق مسلک کے ساتھ تھا، تو درباروں پر جانے کو جائز نہیں سمجھتا تھا، اس پر کام مقصود نہیں ہے، پھر میں بات کرتا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو نہیں جاتا درباروں پر۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے کرو، تم آ کے نا باہر کھڑے ہو جاؤ، جو تمہارا طریقہ ہے تم فاتحہ پڑھ لینا، جو تم کرو، تمہاری درخواست میں سرکار کی بارگاہ میں لے کر داتا صاحب کی حضور، اور داتا صاحب آگے پہنچے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، میں باہر کھڑا ہو گیا، میں تو اندر گیا نہیں، اور وہ اندر چلے گیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، میں بھول گیا، میں نے کہا ویسے ہی مذاق کر رہا۔ کہتے ہیں جب چند دن گزرے نا تو میرے دل میں ایک تبدیلی محسوس ہوئی۔ پہلے میں کوئی نیکی کی طرف مائل نہیں تھا، پھر میرا دل کہتا تھا میاں عبدالرشید اور مدینے والے پہ ضرور پڑھ، میاں عبدالرشید ہو تو رب کو سجدہ
یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے سے ملتی ہیں. جو میرا خدا سب کچھ دیتا ہے، لیکن بندہ یہ بھی تو دیکھ دے کہ وہ مانگتا کیا ہے، بندے کی طلب کیا ہے، بندے نے مانگا کیا ہے. جیسے ایک مریض دنیا کے ڈاکٹروں سے لاجواب ہو کر رب سے شفا مانگتا ہے نا، ایسے ہی بندہ اپنے رب سے رب کی محبت مانگے تو ملے گی. سرکار مدینہ کی محبت مانگے تو ملے گی. طلب تو پائی جائے. تو ہی نادا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں راجے تنگی یہ تمام بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنجیدگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح احوال کی سعادتیں نصیب فرمائے.